السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور آج کی قسط کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ آج کی جو ہماری قسط ہے وہ ہے قسط نمبر 49۔ ان کے قریب آتے دانش نے بھی رحیم کے آخری الفاظ سنے تھے اور اس کا حال بھی زیغم سے کم نہ تھا۔ پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے اور نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگی مشکل بنائی ہوگی اس نے۔ دانش کے لہجے میں غصہ تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو دانش، ایسا کرو آج رات تم چھپ کے اس کے گھر جاؤ گے کہ اس کے متعلق، اس ایکسیڈنٹ کے بارے میں اور جس غلط کام کے بارے میں ثبوت ملے سب ڈھونڈو۔ اسے کھلے عام چھوڑنا بے وقوفی ہوگی۔ میں اس کے ڈیرے یا اڈا جو بھی ہیں اس پر جاؤں گا۔ زیغم نے چٹکیوں میں پلان بنایا تھا۔ ان پر ایک ساتھ گھیرا تنگ کرنا ہوگا تاکہ ان کے حواس اڑ جائیں اور وہ فوری کوئی قدم نہ اٹھا سکیں۔ راہم، تم احمد کے پاس رہو گے اور اگر کوئی بھی ہم دونوں کا پوچھے تو کہہ دینا تمہیں نہیں پتہ، اور یہ بات احمد کو بھی نہ پتہ چلے۔ زیغم کی بات پر راہم اور دانش سر اس بات میں ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے راہم، اب تم اندر جاؤ احمد کے پاس۔ زیغم کی بات پر دانش فوراً بولا۔ راہم ابھی آنیا ہے احمد کے پاس۔ اس کی بات پر راہم نے سر ہلایا اور ہسپتال کے اندر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد زیغم دانش کی طرف مڑا اور بولا، تم چلے جاؤ گے نا؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی؟ اپنی واچ پہن لینا، ذرا بھی کوئی گڑبڑ محسوس کرو تو فوراً وہاں سے نکلنا۔ سب سے پہلے تمہاری حفاظت ہے، سمجھ آئی؟ وہ اس کی مرنے مارنے والی عادت سے واقف تھا، تبھی تنبیہ کر کے بولا، جس پر دانش نے حسب عادت سر ہلایا۔ کرنا تو اس ڈھیٹ نے وہی تھا جو اس کا دل چاہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ زیغم نے تعصب سے سر ہلایا تھا۔ دنیا جہاں کے ضدی اور جلد باز لوگ مل گئے تھے اسے۔ اس نے گہری سانس خارج کر کے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر سر جھٹک کر وہ اور دانش کام پر لگ گئے۔ ناشتے کے بعد سلطان صاحب اور سعدیہ بیگم کا ارادہ تھا کہ وہ ہسپتال کے لیے نکل جائیں گے۔ ناشتہ کرنے کے بعد سلطان صاحب تیار ہو کر وہیں لاؤنج میں آ گئے۔ جب سیڑھیوں سے سو کر اٹھتی ماہی نیچے آئی، سلطان صاحب نے تعصب سے اس کے حلیے کو دیکھا۔ کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ وہ جرنلسٹ ہیں، اور کوئی عام جرنلسٹ بھی نہیں۔ وہ سچ کی آواز تھی جس نے طاقتور لوگوں کے چہروں سے نقاب اتارے تھے۔ آپ اتنی جلدی آفس جا رہے ہیں بابا؟ ماہی کو تعجب ہوا تھا۔ بیٹا جی، دن کے 11 بج رہے ہیں۔ انہوں نے ہاتھ میں پہنی ہوئی گھڑی اسے دکھائی جس پر ماہی نے ماتھے پر ہاتھ مارا تھا۔ اف، میں نے اینی کو بلایا تھا، وہ تو ٹائم کی پکی ہے، ابھی ٹپک جائے گی۔ وہ ماتھا پیٹ کر بولی اور جلدی سے میڈ کو ناشتہ لگانے کا بولا۔ جتنے تک میڈ ناشتہ لگاتی وہ وہیں سلطان صاحب کے پاس ٹک گئی۔ 5 منٹ بعد ہی سعدیہ بیگم تیار ہو کر کمرے سے باہر آتی ہوئی دکھائی دی۔ ماہی انہیں دیکھ کر تعجب کا شکار ہوئی۔ آپ دونوں کہیں باہر جا رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ سعدیہ بیگم اسے جاگتے دیکھ پریشان ہوئی تھی۔ یہ اتنی جلدی کیوں اٹھ گئی؟ وہ پریشانی اور فکر سے بڑبڑائی تھی۔ احمد کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا بچے، تو وہیں جا رہے ہیں۔ جواب سلطان صاحب کی طرف سے آیا تھا۔ ماہی کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ اس نے بے یقین نگاہوں سے ماں کے چہرے کی طرف دیکھا۔ سعدیہ بیگم نے اس سے نظریں چرائی تھیں۔ اس کے بدلتے تاثرات سلطان صاحب حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ جس کے چہرے پر پہلے جہاں شرارت سی تھی، وہاں اب صرف بے چینی اور غصہ تھا۔ آپ لوگ وہاں نہیں جائیں گے اور یہ آخری فیصلہ ہے، بس۔ وہ اچانک دو ٹوک لہجے میں بولی۔ کیوں نہیں جائیں گے بچے؟ سلطان صاحب نے سوالیہ انداز میں پوچھا تھا۔ اس کی بات ان کے سر کے اوپر سے گزری تھی۔ آپ دونوں میں سے وہاں کوئی نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں جائیں گے ماہی؟ ہمیں تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، سعدیہ بیگم سختی سے بولی تھی۔ ان لوگوں کے پاس جائیں گی آپ جنہوں نے آپ کے بیٹے کو مارنے کی کوشش کی؟ اتنا بڑا دل ہے آپ کا؟ اس کی بات پر وہاں سناٹا چھایا تھا۔ سلطان صاحب اور سعدیہ بیگم جہاں تھے وہیں رہ گئے۔ کیا بول رہی ہو ماہی؟ سعدیہ بیگم کی آواز ابھری تھی، بے یقین سی۔ جعفر انکل نے ہی کروایا تھا بھائی کا ایکسیڈنٹ۔ ان کی ایگو کو ہرٹ جو کیا تھا میرے بھائی نے، وہ چیخ کر بولی تھی۔ اس کی بات پر ان لوگوں کو لگا تھا کسی نے ان کا دل مٹھی میں دبایا ہو۔ اس بار بھی ایسے ہی ہوا ہوگا، کیونکہ اس بار احمد نے جو انکار کیا ہے۔ جو باپ اپنی بیٹی کو مروانے کی کوشش کر سکتا ہے، وہ بیٹے کو کیوں نہیں مار سکتا؟ بتائیں۔ چیخ چیخ کر اس کا گلا دب گیا تھا۔
اندر آتی ہوئی اینی نے اس کی چیخ سنی تو فوراً اندر کی طرف بھاگی، مگر سامنے کا منظر دیکھ اس کا دل بند ہوا تھا۔ ماہی لاؤنج میں فرش پر بکھرے ہوئے حلیے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ سعدیہ بیگم اور سلطان صاحب گویا بت بنے ہوئے تھے۔ وہ جلدی سے اس کی طرف بڑھی۔ ماہی ماہی ہوش میں آؤ، کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے بال پیچھے کرتی اس کا چہرہ صاف کر کے بولی۔ کیوں ہوش میں آؤں میں؟ ہاں بولو۔ یہ چاہتے ہیں میں انہیں بھی وہاں جانے دوں تاکہ بھائی کی طرح انہیں بھی کھو دوں۔ اس کے چلانے پر اینی کا بھی دل دہلا تھا۔ ماہی اٹھو یہاں سے، روم میں چلو، بس کرو۔ وہ زبردستی اس کا بازو پکڑ کر اسے اٹھانے لگی، لیکن آج شاید ماہی کا صبر جواب دے چکا تھا۔ اتنے سالوں کا پکا ہوا لاوا آج پھٹ گیا تھا۔ میں کیوں بس کروں؟ اس انسان سے کہو بس کر دے، میرا دل کرتا ہے میں اس کی جان لے لوں۔ کیا ملا انہیں یوں سب کو تکلیف دے کر؟ مجھ سے میرا بھائی لے لیا۔ وہ صرف میرا بڑا بھائی نہیں تھا، میرا دوست بھی تھا۔ اس کی حالت دیکھ ان تینوں کا دل دکھا تھا، بلکہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ اگر وہ آج مر جائے تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ وہ جیسے اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ وہ جلدی سے نیچے سے اٹھتی اپنے کمرے کی طرف بھاگی، جس پر اینی، سلطان صاحب اور سعدیہ بیگم بھی اس کے پیچھے بڑھے تھے۔ ماہی کے قدم سیڑھیوں پر لڑکھڑائے تھے، پورا وجود کانپ رہا تھا، مگر وہ پھر بھی اٹھی اور کمرے میں بھاگی۔ کمرے میں پہنچ کر وہ جلدی سے الماری کی طرف بڑھی۔ الماری کا پٹ کھول کر اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس میں بنے ہوئے لاکر کا تالا کھولا۔ پاسورڈ ڈالتے ہوئے اس کے ہاتھ کئی بار کانپے تھے۔ پاسورڈ کھول کر اس نے وہاں پڑی ہوئی ایک خوبصورت سی بلیک لیڈیز پسٹل اٹھائی، ساتھ ہی میگزین اور چند گولیاں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ جب تک وہ میگزین میں گولیاں ڈالتی تب تک اینی بھی اس کے کمرے تک پہنچ گئی تھی، مگر ماہی کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی گن دیکھ اس کا دماغ معاف ہوا تھا۔ ماہی پاگل ہو گئی ہو، چھوڑو اسے۔ اندر آتی ہوئی سعدیہ بیگم چیخی تھی۔ سلطان صاحب بھی دہشت زدہ سے اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی گن دیکھ رہے تھے۔ اس بڑھاپے میں اب ان کے کندھوں میں مزید طاقت نہیں تھی۔ وہ وہیں دروازے کے پاس نڈھال سے بیٹھ گئے۔ جعفر ملک سے کی ہوئی دوستی انہیں اتنی بھاری پڑے گی کہ اس کی قیمت انہیں اپنی اولاد کے ذریعے چکانی پڑے گی۔ اگر یہ بات انہیں پہلے پتہ ہوتی تو وہ اس سے کبھی بھی دوستی نہ کرتے۔ آج اس انسان کا کام ختم۔ بہت شوق ہے نا اسے لوگوں کو مارنے کا، میں اس کا شوق پورا کر دوں گی۔ تم حواس میں نہیں ہو ماہی میری جان، اسے چھوڑ دو، تمہیں بھی چوٹ لگ سکتی ہے اس سے۔ اینی ایک قدم آگے آتی ہوئی بولی۔ شکر ہے ابھی اس نے گن کو لوڈ نہیں کیا تھا۔ نہیں، پیچھے رہو، میں اسے نہیں چھوڑوں گی، وہ چیخ کر بولی اور ایک قدم پیچھے لیا۔ تم نے اپنی دوائی نہیں لی نا ماہی، اسی لیے ایسا ہو رہا ہے۔ شاباش، اسے ادھر دو اور دوائی کھاؤ، ہم مل کر عفنان بھائی کو ڈھونڈیں گے۔ وہ اسے پچکار کر بولتی ایک اور قدم آگے بڑھا گئی۔ نہیں کھانی مجھے کوئی میڈیسن، اور میں نے بہت ڈھونڈا، بھیا نہیں ملے۔ ایک ایک جگہ، ایک ایک کونا چھان مارا میں نے، اس لیے جرنلسٹ بنی تاکہ اپنے بھائی کو ڈھونڈ سکوں اور سب کو دوسرا عفنان بننے سے روک سکوں۔ لیکن دیکھو میرے ہاتھ خالی ہیں، مجھے کچھ نہیں ملا، ایک دن کا بھی نہیں ملا مجھے اپنے بھائی کا۔ وہ اپنے خالی ہاتھ اینی کو دکھا کر بولتی کوئی پاگل لگی تھی، اور یہیں ماہی کا دھیان بھٹکا تھا، جس پر اینی نے جلدی سے وہ گن اس کے ہاتھ سے کھینچ کر اسے تھپڑ مارا تھا۔ کل سے بس وہ گن ہی کھینچ رہی تھی یا تھپڑ مار رہی تھی؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ عقل بیچ کھائی ہے؟ اس کی چیخ نے ساکت کھڑی ماہی کو ہوش دلایا تھا۔ انکل آنٹی کا سوچو بے وقوف، تم ان کی آخری امید ہو، اتنا بھی نہیں سوچا تم نے؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم ان کو مار دو گی تو تمہارا بھائی واپس آ جائے گا؟ بھائی کے نام پہ ماہی نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، اور پھر وہ وہیں زمین پر گرتی دھاڑے مار کر روئی تھی، جبکہ اس کے منہ سے صرف دو ہی لفظ نکل رہے تھے، میرا بھائی، میرا بھائی۔ بھائی کی صورت میں مرد اللہ کی ایک خاص نعمت ہوتا ہے، محافظ ہوتا ہے، جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ جس کے پاس بھی ہو اس کو چاہیے کہ قدر کرے، نہ کہ ان کی حفاظت کو قید سمجھے۔ ماہی کو یہ نعمت مل کر بھی نہ مل سکی تھی۔ وہ اس نعمت، اپنے بھائی کی قدر بخوبی سمجھتی تھی۔ اینی نے اس کی حالت پر آنکھیں میچ کر اپنے آنسو حلق میں اتارے تھے۔ وہ نیچے اس کے پاس بیٹھتی اسے اپنے گلے سے لگا گئی اور اس کا کندھا سہلانے لگی، جس پر اس کے رونے میں اضافہ ہوا تھا۔
سعدیہ بیگم بھی لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے بیڈ پر بیٹھی تھیں۔ اپنے گھر کو بکھرتے دیکھ سلطان صاحب کی آنکھوں سے 2 موتی ٹوٹ کر گرے تھے۔ وہ سربراہ تھے اس خاندان کے، اور وہی اس کو ٹوٹنے سے بچا نہ سکے تھے۔ ان کے دکھ میں اضافہ ہوا تھا۔ بس بس، اینی مسلسل اس کی پشت سہلا رہی تھی۔ 10 منٹ تک وہ کچھ حواس میں آئی تھی۔ اینی فوراً سے اٹھتی اس کی ڈریسنگ کی دراز تک گئی اور وہاں سے اس کی دوائیاں اٹھا کر لائی اور پانی کا گلاس بھر کر اسے دیا۔ ماہی نے چپ چاپ اس کے ہاتھ سے دوائیاں لیں اور انہیں نگلا۔ اس کے ہاتھ سے دوائیاں واپس لینے کے بعد اینی نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور بیڈ پر لٹا کر اس کے اوپر لحاف دیا۔ ماہی نے آنسوں سے بھری نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، جس پر وہ اس کی آنکھوں کو بند کرتی وہاں سے سعدیہ بیگم اور سلطان صاحب کو لے کر باہر نکلی۔ ان دونوں کو وہیں صوفے پر بٹھا کر وہ کچن تک گئی اور ان کے لیے پانی کا گلاس لے کر آئی۔ دونوں کو پانی پلانے کے بعد اس نے گلاس واپس جا کر رکھے اور پھر ان دونوں تک آئی۔ آپ دونوں پریشان نہ ہو، اس نے وقت پر اپنی دوائیاں نہیں لی ہوں گی، اسی لیے وہ ٹریگر ہو گئی۔ میں نے میڈیسن دے دی ہے، شام تک ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈونٹ وری، میں اس کے پاس ہی ہوں۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ ان دونوں سے کیا کہے۔ جتنا سمجھ آیا اتنا بول کر وہ ماہی کے کمرے کی جانب چلی گئی۔ ایپیسوڈ ختم ہو گئی ہے۔ آئی ہوپ آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ All you have to do is now just subscribe the channel and make sure to give this episode a big thumbs up. Inshallah I'll come up with the next episode very soon. آپ سب بہت اچھا سا رسپانس شو کیجیے گا، کرنا، کمنٹس بھی کیجیے گا تاکہ ہمیں آپ لوگوں کے ریویوز کا پتہ چل سکے کہ اب تک کا ناول آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ سب سے جلد ملاقات ہوگی اگلی قسط میں۔ تب تک آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔